یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ سمو باسماء الانبیاء، یعنی پیغمبروں کے نام پر نام رکھا کرو۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض بچوں کے نام ایسے بھی رکھے جو معنوی لحاظ سے بہت اچھے ہیں، اگرچہ وہ پیغمبروں کے معروف ناموں میں سے نہیں ہیں۔ مثلا آپ نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا، اور ایک انصاری صحابی کے بچے کا نام منذر رکھا، دعوت دینے والا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والا، اللہ کا تعارف کرانے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ بچہ جب بولنا شروع کرے تو کوشش کرو کہ اس کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلے وہ ہو لا الہ الا اللہ، اور موت کے وقت بھی ان کو اسی کلمے کی تلقین کرو۔ بڑا خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ جس کی زبان سے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہی کلمہ نکلے اور دنیا سے جاتے وقت بھی یہی اس کا آخری بول ہو، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بچوں کی تربیت کرنا، یہ بچوں کا ماں باپ پر حق ہے، اور ماں باپ کے ذمے یہ فرض ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ اللہ اکبر! اپنی اولاد سے شفقت سے، پیار سے، عزت سے پیش آؤ۔ اپنی اولاد کو کبھی کوئی بے عزت مت کرو، ان کا اکرام کرو، اور اچھی تربیت کے ذریعے ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ تشریح میں لکھا ہے کہ اولاد کا اکرام یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی امانت سمجھ کر ان کی قدر اور ان کا لحاظ کیا جائے، اور ضرورت کے مطابق، استطاعت کے مطابق ان کی زندگی کی ضروریات کا انتظام کیا جائے، ان کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھا جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ سمجھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو سزا دو، اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ اسلامی تہذیب کی پاکیزگی پر ذرا توجہ کریں کہ شروع سے اپنے بچوں اور بچیوں کو اچھے اعمال کا، جن میں سر فہرست نماز ہے، بچوں کو عادی اور شوقین بنانا، اور برے کاموں سے بچوں کو روکنے، اور برے کاموں کے اسباب سے بھی بچوں کو روکنا۔ عام طور سے بچے 7 سال کی عمر میں سمجھدار اور باشعور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سے ان کو خدا پرستی کے راستے پر ڈال دینا چاہیے، اور اس کے لیے ان سے نماز کی پابندی کرانی چاہیے۔ 10 سال کی عمر میں ان کا شعور کافی ترقی کر جاتا ہے اور بلوغ کا زمانہ قریب آ جاتا ہے۔ اس وقت نماز کے بارے میں ان پر سختی کرنی چاہیے، اور اگر وہ کوتاہی کریں تو مناسب طور پر ان کو سرزنش بھی کرنی چاہیے۔ نیز اس عمر کو پہنچ جانے پر ان کو الگ الگ سلانا چاہیے۔ اب خاص طور پر لڑکیوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان میں سے چند سنیے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ اس کو اذیت پہنچائے، نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے، اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو بچیوں پر ترجیح دے، بلکہ ایک سا سلوک کرے بچیوں کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی، تو اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کے ساتھ باپ کے اور ماں کے حسن سلوک کے صلے میں اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھایا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو یہی بیٹیاں اس شخص کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں۔ عجیب عجیب ہے اسلام۔ بچیوں سے گھر میں رونق ہوتی ہے، بچیاں گھر کی بہار ہوتی ہیں، اور اکثر شریف انسان کو، نارمل انسان کو اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اس پر بھی وعدہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک پر تو اللہ تعالیٰ ضرور جنت عطا فرمائے۔ اب جس موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی وہ بھی سنیے۔ ہمارے محدثین کی اصطلاح میں اس کو اسباب ورود حدیث کہتے ہیں کہ کس موقع پر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات فرمائی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک نہایت غریب عورت کچھ مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کے پاس اس وقت صرف ایک کھجور تھی۔ کس کے پاس؟ حضور کے گھر میں کیا تھا؟ صرف ایک کھجور۔ اللہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے وہی کھجور اٹھا کر اس مانگنے والی خاتون کو دے دی۔ اس کے ساتھ چونکہ 2 بچیاں تھیں، پتہ نہیں کب سے بھوکی ہوں گی، تو اس نے کیا کیا کہ اسی کھجور کو 2 ٹکڑے کیے اور آدھی کھجور ایک بچی کو کھلا دی اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو کھلا دی، اور خود کچھ بھی نہیں لیا، کچھ تھا ہی نہیں، اور چلی گئی۔ اتنی متاثر ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ تو انہوں نے نہیں بیان کیا کہ میں روتی رہی، لیکن آپ عورت کی نفسیات کو بھی سوچیں، وہ بھی ام المومنین عائشہ کا نرم دل، کا ان کے دل پر چوٹ لگی ہوگی کہ اللہ کتنی غربت ہے، اس بیچاری کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا تبھی تو مانگنے کے لیے آئی، اور میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ایک کھجور میں نے پکڑا دی، کچھ تھا ہی نہیں گھر میں، ایک ہی کھجور تھی وہ دے دی۔ اور ذرا دیکھو اس ماں کی ممتا کہ اس نے اس میں سے خود کچھ بھی نہیں لیا، آدھی ایک بچی کو کھلا دی، آدھی ایک بچی کو۔ ایک تاثر ہوا حضرت عائشہ کی طبیعت پر۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ نے اپنا تاثر اور یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جس بندے یا بندی پر اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بیٹیاں آخرت میں اس کی نجات کا سامان بنیں۔ آگے لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آدمی اگر بالفرض اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے سزا اور عذاب کے قابل بھی ہوگا تب بھی بچیوں کے ساتھ اچھے سلوک کے صلے میں اس کی مغفرت کر دی جائے۔ ایک اور روایت ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی جو صحیح مسلم میں، اس میں واقعہ ایک اور بیان کیا گیا ہے، یا تو وہ یہی واقعہ ہے
تھوڑا سا بیان میں فرق ہو گیا یا وہ الگ کوئی واقعہ، اور ممکن ہے کہ الگ کوئی واقعہ ہو۔ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہاں ایک غریب عورت اپنی 2 بچیوں کو گود میں لیے ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بہت بھوکی ہوں، غریب ہوں، کچھ عنایت ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ نے اس کو 3 کھجوریں دی۔ اس روایت میں ذکر ہے 3 کھجوروں کا، اور پچھلی روایت میں ذکر تھا 1 کھجور کا۔ اس نے دونوں وہ حضرت عائشہ نے 3 کھجوریں دی تو اس نے کیا کیا، 1 کھجور ایک بچی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بچی کو دے دی، اور تیسری کھجور خود کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھنے لگی۔ لیکن بچیاں لپٹ گئیں کہ اماں یہ والی کھجور بھی ہم کو دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ تو اس ماں نے اپنے منہ سے اس کھجور کو نکال کر اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا اور آدھا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا، تو آپ نے اس عورت کے بارے میں متعین طور پر فرمایا اللہ نے اس عورت کے اسی عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا اور دوزخ سے رہائی کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی لیے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس سے تو یہ ماننا چاہیے کہ میری مغفرت کا سامان اللہ نے بھیج دیا۔ جاہلیت کے اثر سے ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری اگر بیٹی ہو جاتی ہے تو ماں بیچاری شرمندہ ہوتی ہے اور اس کو سسرال میں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ یہ بالکل کافرانہ جاہلی ہندوانہ معاشرے کے وہ اثرات ہیں جو ہم پر اچھی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ایمان والے کو تو بچیوں کو اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ سمجھنا چاہیے۔ اور آگے سنیں، صحیح مسلم کی روایت، اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 لڑکیوں کا بار اٹھائے، صرف 2 بچیاں، اور ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں، تو وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بالکل ملا کر دکھایا، یعنی یہ کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اسی طرح میں اور وہ شخص جو بچیوں کی اچھی تربیت کرے گا میں اس ساتھ ہوں گے۔ غور فرمائیے، یہ اس دور میں آپ انقلابی ہدایات دے رہے ہیں جس دور میں بچی کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا اور جینے کے حق سے بھی محروم کیا جاتا تھا۔ اس دور میں آپ لڑکیوں کے حقوق، لڑکیوں کی اہمیت، بیٹیوں کی قدر کے بارے میں انقلابی ہدایات دے رہے ہیں جس نے پورے تہذیبی ڈھانچے کو بدل دیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں یا 2 ہی بیٹیوں یا 2 ہی بہنوں کا بار اٹھایا، ان کی اچھی تربیت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اللہ کے بہت اچھے بندے کی بیٹی کے نکاح میں جانے کی سعادت ملی، بہت ہی سنت کے مطابق صالحین کا مجمع، اور سبحان اللہ بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد وہ اللہ والے جو ایک دم سے بری طرح رونے لگے۔ لوگ یہ سمجھے کہ بیٹی کی جدائیگی پر سب کو صدمہ ہوتا ہے، جب دلہن رخصت ہوتی ہے تو ماں باپ پر، بھائی بہنوں پر کیا اثر ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھے کہ ان پر بھی اثر ہو رہا ہے، اور فطری بات تھی۔ لیکن انہوں نے 2-3 اپنے قریبی لوگوں کو بتایا
کہ یقیناً بیٹی کی رخصتی پر ایک باپ کی حیثیت سے جو بھی دل پر کیفیت ہونی چاہیے وہ میری بھی ہے، لیکن میں تو اس وقت اس خیال کی وجہ سے رو پڑا کہ اللہ یہاں تک تو میری ذمہ داری تھی ادا کر دی، آج اس بیٹی کی رخصت پر میری مغفرت کر دی۔ تو یہ تصور، ان چیزوں سے بھی مغفرت کو جوڑنا، ان چیزوں سے بھی آخرت میں نجات کا تعلق، یہ دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو چیزیں دنیاوی چیزیں سمجھی جاتی ہیں کہ بچی ہے اس کی شادی کر دی ختم، لیکن اس پر بھی ایمان و احتساب کی کیفیت، اس کو بھی صحیح نیت کے ساتھ کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ بشری کاموں کو بھی صحیح نیت کے ساتھ کرنا، یہی تو اصل دین ہے، یہی تو اصل ولایت ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد مجھے لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بشیر اپنے بیٹے حضرت نعمان کو لے کر آئے، چھوٹے سے بیٹے تھے، یہ اس وقت کم عمر تھے، اور کہا باپ نے یعنی حضرت بشیر نے کہ میں نے اپنا ایک غلام اپنے اس بیٹے کے نام کر دیا، اس کو ہبہ کر دیا۔ بعض اور روایات میں غلام کے بجائے ایک باغ کا تذکرہ ہے کہ میں نے ایک باغ اس بیٹے کے نام لکھ دیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا ہی اتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ صرف اس بیٹے کو دیا۔ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کو واپس لو۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سب اولاد تو یکساں طور پر تمہاری فرما بردار رہے اور خدمت گزار بنے؟ یہ نہیں کہ ایک کو تم زیادہ دو وہ تمہاری خدمت کرے، باقی کو کم دو اور وہ ناراض ہوں وہ تمہاری خدمت نہ کریں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری خواہش ہے کہ تمہاری ساری اولاد یکساں طور پر تمہاری فرما بردار ہو اور خدمت گزار بنے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو یقیناً میری خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا نہ کرو کہ ایک کو دو اور دوسروں کو محروم رکھو۔ بہت لوگوں سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ ہے معاشرت، بہت لوگوں سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کسی وجہ سے خوش ہو کر وہ کسی ایک بیٹے کو بہت زیادہ دے دیتے، اور اس میں ماؤں کا بہت دخل ہوتا ہے۔ ماں کو کسی وجہ سے اگر زیادہ پیار ہے کسی بچے سے تو وہ یہ کام کراتی ہے اپنے شوہر سے، اور اگر ماں سوتیلی ہے تب تو اس کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو کسی وجہ سے دو شادیاں کرتے ہیں، مثلا پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر انہوں نے شادی کی، پھر دوسری شادی سے ان کی اولادیں ہوئیں، تو وہ جو نئی آنے والی بیوی ہے اکثر و بیشتر اپنے شوہروں کی محبت کو اس طرح کھینچ لیتی ہے کہ وہ اپنے سے ہونے والی اولاد کو زیادہ دلواتی ہے، اور مرحومہ بیوی کی جو اولاد ہے وہ محروم رہتی ہے یا اس کو کم ملتا ہے، اور اس سے خاندانوں میں جھگڑے نسلوں تک چلتے ہیں، نسلوں تک چلتے ہیں، کیونکہ اس کی جو اولاد ہے وہ دشمن بن جاتی ہے اس سوتیلی ماں کی بھی، اور اس سے زیادہ سوتیلی ماں سے ہونے والی اولاد کی بھی، یعنی اپنے سوتیلے بھائیوں اور بہنوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خاندان میں آگے چل کے جھگڑے بہت دور تک جاتے ہیں۔ حضرت نعمان کی ہی ایک اور روایت میں واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، کہتے ہیں میرے والد نے میری والدہ کے اصرار پر میرے لیے کچھ ہبہ کیا، اور میری والدہ نے میرے والد سے یہ کہا کہ دیکھیں میں تب مطمئن ہوں گی جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گواہ بنا دو گے،
اللہ اکبر، ان کیدکن عظیم. کیا ترکیب چلتی ہیں عورتیں. اگر صحابیات یہ ترکیب چلتی تھیں تو آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چوکنا رہیے گا. ایسا پٹی پڑھاتی ہیں. اب ہو پہلے آپ کو پٹائیں گی، اچھا سا حلوہ کھلائیں گی، بریانی کھلائیں گی، موڈ ٹھیک کریں گی، اور اس وقت ایسا وار کریں گی کہ آپ چاروں خانے چت نظر آئیں. خوب موڈ ٹھیک کر کے ذرا سا جو بچے ہیں نا، وہ جو ہے نا، کچھ کر دیجیے نا اس کے لیے، کچھ کر دیجیے. اب وہ تو اس وقت مرزا غالب بنا ہوا ہے، وہ غزل گا رہا ہے. آج کل غزل تو گاتے نہیں لوگ، اس لیے میں کہتا ہوں غزل گا رہا ہے. اب اس وقت وہ مجنون ہے، لیلا جو چاہے کہہ جائے. خاص وقت ہوتا ہے، ہوشیار رہنا. بڑی خطرناک لمحے ہوتے ہیں. اچھے اچھوں کو ہم نے ڈھیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایسا پٹی پڑھاتی ہیں. چپکے سے آپ سے سائن کرا لیں گی، چپکے سے آپ سے کچھ لکھوا لیں گی، کوئی وعدہ کروا لیں گی. اب سنو ذرا، دیکھو، واہ رے واہ واہ. صحابہ کرام کی عورتیں بھی تو عورتیں ہی تھیں نا بھائی. اور عورت اگر عورت نہ ہو، حضرت مولانا بن جائے تو گھر میں مزہ بھی نہ آئے. وہ کچھ ایسی حرکتیں اللہ کرنی بھی چاہیے. اب مرد کو مرد ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے کہ یہ کس موقع پر کیا ہو رہا ہے، کون سا وار ہو رہا ہے. اور اس وقت چلانا ڈانٹنا کہ میں سمجھتا ہوں تم بدماش ہو، نالائق ہو، سازش کر رہی ہو، ہم مجھے بیوقوف سمجھا ہے تم نے. یہ سب نہیں. آپ بھی اس کو بہلائیے. وہ آپ کے ساتھ فٹ بال کھیل رہی ہے، آپ بھی فٹ بال کھیل. دیکھیں کون گول مارتا ہے. ہاں یہی زندگی ہے، یہ اسلام ہے. اسی طرح زندگی گزرتی ہے. سنو، میرے والد نعمان حضور کی خدمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیوی عمرہ بنت رواحہ سے میرا جو بچہ نعمان ہے، میں نے اس کے لیے کچھ حبہ کیا ہے. صاف ظاہر ہے کہ ان کے بیویاں اور بھی تھیں، اور صاف ظاہر ہے کہ اور بھی بچے تھے. اب ایک بیوی نے اپنے بچے کے لیے اپنے شوہر کو راضی کر لیا کہ یہ باپ اس کو دے دو. اب وہ نئی نویلی ہوگی، ذرا زیادہ ان کو اچھی لگتی ہوگی تو اس کی بات مان لیں. اور کیا خوبصورت بات ہے، وہ جانتی تھی کہ یہ گڑبڑ ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ اس کو حضور سے کنفرم کرا دو اس رجسٹری کو. ایک بار حضور ہاں کر دیں بختم، پھر اس کے بعد میں کس کا فتویٰ سنتی ہوں. تو اپنے شوہر کو تیار کر کے بھیجا. وہ بیچارے میری آپ کی طرح مسکین تھے، چلے گئے. اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سادگی سے انہوں نے کہا. حضور پھنسنے والے نہیں تھے، فوراً بات کی تہ تک آپ پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا میری بیوی فلاں سے میرا جو بچہ نعمان ہے، میں نے اس کے لیے کچھ ہبہ کیا ہے. تو اس کی ماں نے مجھ سے تاکید کی ہے کہ میں حضور آپ کو اس کا گواہ بنا دوں. وارث سادگی، سارا راز فاش کر دیا، سب بتا دیا کہ مجھے میری بیوی نے بھیجا. اور اس طرح حضور کی منظوری بھی حاصل کر کے اس ہبہ کو پکا کر دوں. آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنے اور سب بچوں کے لیے بھی اتنا ہی ہبہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرو. آپ گواہ نہیں بنے اور آپ نے اس ڈیل کو ریجیکٹ کر دیا. حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ آپ کے فرمانے پر والد صاحب نے رجوع کر لیا اور ہبہ واپس لے لیا. اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں بے انصافی کے معاملے کا گواہ نہیں بن سکتا. اس سے ہی پتہ چلا کہ ہمیں اپنی سب اولادوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی وجہ موجود ہے، مثلا اولاد میں سے کسی کی صحت مستقل طور پر خراب، اب وہ بیچارہ روزی نہیں کما سکتا، تو اس کے لیے آپ الگ سے کوئی چیز کر دیں.
تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ایک بہت معقول وجہ ہے, یہ ناانصافی نہیں ہے. اور اس میں بھی ہو سکے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ سارے بھائیوں کے رائے مشورے سے اور سب کو گویا اس میں شریک کر کے یہ کام کیا جائے. اسی طرح مثلاً کوئی بیٹا ہے جس نے مشورے کے تحت کسی اللہ والے کی ہدایت پر اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے بالکل وقف کر دیا ہے, تو پھر اس کے لیے الگ سے کوئی چیز دی جا سکتی ہے, اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ سارے گھر والے سب رضامند ہوں. کوشش یہ کی جائے تاکہ کوئی معاشرت کے سارے احکام کا خاص نشانہ یہ ہے کہ آپس میں سب پیار محبت سے رہیں. یہ ہے معاشرت کا خلاصہ. بار 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 یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایک بہت پاکیزہ رخ دینا چاہتا ہے. یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے, اور یہ انسان کی فطرت کو بھی پسند نہیں ہے کہ ہم نماز روزے والی دینداری تو کریں لیکن گھروں کے اندر جھگڑے ہوں, آپس میں نا اتفاقیاں ہوں. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں, یہ قطعاً اسلام کا مزاج نہیں. ایک اور حدیث میں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اپنی سب اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا کرنا. اور سنو, اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دیتا تو میں لڑکیوں کو زیادہ دینے کی رائے دیتا. یعنی زندگی میں تم جو روزانہ تحفے تحائف لاتے ہو یا کچھ کسی موقع پر تم کچھ روپے بانٹتے ہو اپنی اولاد کو, کپڑے دیتے ہو, تم کوئی چیز دیتے ہو, تو اس میں باریک باتوں کا خیال کرو کہ سب کو برابر برابر ملے. اور فرمایا اگر کسی کو زیادہ دینے کی گنجائش ہوتی تو میں کہتا بیٹیوں کو زیادہ دیا کرو. یہ ہے اسلام. ایک اور حدیث میں ہے, کسی جناب سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے, اس کو اچھی تربیت دے, سلیقہ سکھائے, اور پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے. اور اگر اس نے نکاح کرنے میں, اپنی بچوں کے نکاح کرنے میں دیر کی اور شادی کی عمر پہنچ جانے پر بھی اپنی غفلت اور لاپرواہی سے یا کسی اور وجہ سے اس کی شادی کا بندوبست نہیں کیا, اور اس دیر کی وجہ سے وہ اولاد حرام کام میں مبتلا ہو گئی, تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا. سوچیں کیا آج کل کا رواج ہے. بالکل الٹی تہذیب ہے یہ. ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اکثر معاملات میں اسلام کے بالکل برعکس رواج ہے, فیشن ہے. کتنے ہی ماں باپ جان بوجھ کر اپنے بیٹے کی شادی میں دیر کرتے ہیں, جان بوجھ کر. اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی کمائی پھر ہم کو نہیں ملے گی, بیوی کو ملے گی اس کے, اور ہمیں ابھی بیٹے کی کمائی پر ذرا اور کچھ دن اپنا حق جمائے رکھنا ہے. مختلف بہانے دوسرے ہوتے ہیں ان کے, لیکن دل کے اندر ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے. کتنی ناپاک اور منحوس بات ہے, اور اسی لیے اس قدر گندگی اور گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں. دنیا کا رواج کچھ بھی ہو, کوئی بندہ اگر عزم کر لے, اگر گھر میں ماں باپ ارادہ کر لیں, پکا ارادہ کر لیں کہ دنیا کے رواج پر نہیں چلنا,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پر چلنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس راستے کو آسان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اپنے ہی ارادے کی کمزوری ہو تو 10 رکاوٹیں آتی ہیں۔ اور یہ جو شادی میں دیر کی جا رہی ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی نکاح شادی کو بہت مشکل بنا لیا۔ اگر ہم اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور نکاح شادی اس طرح کرنے لگیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی اور اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کیے تھے، تو یہ کام اتنا ہلکا پھلکا ہو جائے جتنا ایک مسلمان کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا۔ اور پھر اس نکاح اور شادی میں وہ برکتیں ہوں جن سے ہم آج بالکل محروم ہیں۔ یہ چند احادیث تھیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ بچوں کے کیا حقوق ہم ماں باپ پر ہیں، ماں باپ پر اپنی اولاد کی کیا حقوق ہیں، ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو یاد کر لیں، بار بار گھر میں پڑھیں، اپنے بیوی کا ذہن بنائیں، اور اسی طرح کا برتاؤ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ آج کی تو دوڑتی بھاگتی زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کو ان کو کچھ اچھی باتیں بتانے کے لیے وقت ہی نہیں دیتے۔ سکون کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو کچھ سمجھانے کے لیے آج کل وقت دینے کا رواج ہے؟ کسی وقت غصہ آئے گا تو چلا پڑیں گے، ڈانٹنے لگیں گے، مارنے لگیں گے، یہ سب ہوگا۔ لیکن عجیب زندگی ہے، وقت ہی نہیں ہے باپ کے پاس اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کا۔ صبح کو بچے بیچارے اسکول چلے جاتے ہیں، اسکول سے آنے کے بعد ماشاءاللہ ہوم ورک لے کر آتے ہیں، اونٹ کا بوجھ، اور بیچاری ماں اگر پڑھی لکھی ہے تو بچوں کے ساتھ ہوم ورک کرانے میں لگ جاتی ہے، بس کرو لکھو۔ ابا جو ہیں وہ بیچارے رات میں آتے ہیں تھکے ہارے، کوئی 12 بجے کوئی 11 بجے، گھڑی میں کچھ بھی بجے ہوں، چہرے پر تو 12 ہی بجے ہوں۔ بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ دنیا کی مشغولیت کے علاوہ کچھ لوگوں کی دینی مشغولیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بھی اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا۔ تقاضے بہت ہیں، دنیا بھر کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں دین کی محنت کے لیے، اور اپنے بچوں سے کوئی ملاقات نہیں دین کی محنت۔ غلط ہے یہ اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے کتنے ہی دین کا کام کرنے والوں کے بچے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ دنیا کی مشغولیت بھی ہے، اور خوش نصیب ہیں دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کی مشغولیت بھی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا نظام الاوقات، اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح بنانا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ نہ صحیح ہفتے میں ایک بار صحیح تھوڑی دیر بیٹھیں، ان سے بہت اچھے انداز سے باتیں کریں، ان کا ذہن بنائیں، کوئی واقعہ سنائیں، کوئی لطیفہ سنائیں، کوئی حدیث سنائیں۔ اتنی سوکھی قسم کی تعلیم آج کل کے بچوں میں کارآمد نہیں ہے، ایک رسمی قسم کی۔ کیا آپ نے ایک دن میں وقت مقرر کر لیا کہ بھئی اس وقت میں تعلیم ہوگی، اور سب بیٹھ گئے، پکڑ پکڑ کے بلائے جا رہے ہیں، اس کو بلا کے لاؤ، اس کو بلا کے لاؤ۔ اب سب آ رہے ہیں، جیسے جیل میں بیرک نمبر 420 سے 2 قیدی آئے، بیرک نمبر 318 سے 2 قیدی آئے، اس طرح آتے ہیں تعلیم میں۔
آ کے بیٹھ. جیلر صاحب جتنی دیر تک پکڑے رکھیں گے بیٹھنا ہی پڑے گا. اب انہوں نے کتاب کھولی اور کتاب پڑھنا شروع کیا. بچوں کو دیکھ بھی نہیں رہے, بات بھی نہیں کرے, کتاب پڑھ رہے. اب بچے بیٹھے, کچھ سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا. اب وہ بچے اسکول میں جاتے ہیں, انگلش میڈیم اسکول میں, تو ان کی ٹیچریں کس طرح ہنس کر, مسکرا کر, گیت گا کر, لطیفے سنا کر ان کا ذہن بناتی ہیں. بچے انتہائی اٹریکٹ ہوتے ہیں, مست ہوتے ہیں اسکول میں. ان کو سنڈے کو بھی اسکول یاد آتا ہے, گھر اچھا نہیں لگتا. وہاں کی تعلیم میں ان کو بہت کشش محسوس ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ تعلیم کے اصولوں کے مطابق دی جا رہی ہے. بچوں سے بات کی جا رہی ہے, آئی کانٹیکٹ بھی ہو رہا ہے اور مسکرایا بھی جا رہا ہے, بچوں سے کچھ پوچھا بھی جا رہا ہے, بچے شریک بھی ہو رہے ہیں اور ان کا ذہن بن رہا ہے. اور یہاں تعلیم ہوتی ہے کہ 7ویں آسمان سے ہم نے کوئی صحیفہ مقدسہ پڑھ کے سنا دیا اور ہو گئی تعلیم. بس اب اس تعلیم سے دلوں میں ایمان اتر جائے گا. نہیں بھائی, یہ تماشا ہے, تعلیم نہیں ہے, مذاق ہے. بہت خوبصورت انداز ہونا چاہیے کہ بچے دوڑ کے آئیں. اگر آپ 2 منٹ لیٹ ہوں تو بچے پکڑ کے نہ آئیں, ابو جلدی چلیے, وہ اتنی اچھی اچھی باتیں آج آپ سناتے تھے جمعے کی رات میں, اور آج آپ پتہ نہیں کہاں لگ گئے. آپ کو فون کریں کہ ہم لوگ انتظار کریں, جلدی آئیے, ہیں کہاں. یہ ہے تعلیم. عجیب مصیبت ہے, دین کے نام پر ہم سب اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں کرتے, پیار محبت کی باتیں نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ جس طرح کی بات کرتے تھے وہ بھی حدیث میں محفوظ ہے. ایک بچہ تھا, طوطے سے کھیل رہا تھا. اب وہ طوطا اڑ گیا, اب وہ بچہ ڈھونڈ رہا ہے ادھر ادھر. حضور کی نظر پڑی, یا ابا عمیر ما فعل النغیر. آپ نے اس سے عجیب انداز سے بات کی. بچہ ہے وہ, ابھی وہ باپ نہیں بنا, لیکن عربوں میں رواج تھا کہ جب بہت زیادہ پیار سے کسی کو مخاطب کرنا ہوتا تھا تو نام نہیں لیتے تھے, کنیت لیتے. یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہاں گیا تمہارا طوطا. اب یہ تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چہرہ بنائے رکھتے ہوں کہ بچے سب بھاگیں, یہ مزاج نہیں تھا. اس نے ہمارے گھروں میں اکثر نیک ماں باپ, دیندار ماں باپ اور ان کی اولادوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی, بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. پھر جیسے جیسے بچوں کی عمریں بڑھتی جائیں, جیسے جیسے بچوں کی ذمہ داریاں, ان کا شعور بڑھتا جائے, ویسے ویسے زندگی کے جو مسائل ہیں, زندگی کے جو چیلنجز ہیں, وہ ان کے سامنے ضرور شیئر کریں ان سے. بچوں کو بتائیں کہ بچوں, ہر دوست کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا, مت کرنا بچوں. آج کل اکثر دوست ڈاکو ہوتے ہیں. جب بچوں کو دوست کھا جاتے ہیں تب ہم دعا تعویذ کے لیے بھاگتے ہیں کہ اس دوست کے خلاف کچھ کر دیجئے, ہمارا بچہ اس کے چکر سے نکل آ. ارے کیا تماشا ہے, آپ نے خود ہی بچوں کو اونچ نیچ سمجھائی نہیں. زندگی کے جو حقائق ہیں, زندگی کے جو چیلنجز ہیں, وہ سمجھائے نہیں. آپ نے اپنے بچے کو سمندر میں پھینک دیا تیراکی سکھائے بغیر, تو ڈوبے گا وہ, تو یقیناً اس کی ہلاکت یقینی. تو معاشرت کے سلسلے کی ایک بہت اہم چیز ماں باپ کے ذمے یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. ایک مشکل اور ہے, تربیت کرنے والے کو خود کچھ پتہ نہیں کہ تربیت کیا کرنی ہے. اگر ہم علماء کے پاس بیٹھنے لگیں, اچھی باتوں کو اچھے انداز سے بتانے والوں کے پاس بار بار جانے لگیں اور ان کے بیانوں کو, اب تو آسان ہو گیا, کیسٹ میں, سی ڈی میں سننے لگیں, اگر ہم اچھی کتابوں کو پڑھنے لگیں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے بچوں سے کیسے بات کریں, بچوں کو کیسے اس ماحول کی گندگی سے بچانا ہے, بچوں کو کیسے اتنا اویئر بنا دینا ہے کہ اس کے بعد آپ کا بچہ امریکہ میں کہیں بھی جا کر پڑھے اور آپ کو اطمینان رہے کہ میرا بچہ نہیں بگڑ سکتا. اتنا مضبوط ہو جائے اس کا شعور, اس کو اتنی سمجھ میں آ جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اب بچوں پر جو ماں باپ کا حق ہے
ماں باپ خود اولاد پر، بچوں پر کیا حق ہے ماں باپ کا، یہ بھی سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ سنو اللہ کے بندو، میرے پیارو سنو حضور نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہیں یا تمہاری دوزخ ہے۔ یعنی جیسا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو گے اور وہ تم سے خوش دنیا سے جائیں گے تو تم جنت پالو گے، اور اگر وہ تم سے ناراض دنیا سے گئے، اگر تم ان کا دل نہیں جیت سکے، تم نے ان کی خدمت نہیں کی، ان کا دل دکھایا، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ جو اپنے مالک و مولا کو راضی کرنا چاہے وہ اپنے والد کو راضی اور خوش رکھے۔ اللہ کی رضا حاصل ہونے کے لیے والد کی رضا جوئی شرط ہے، اور اللہ والد کی ناراضی کا لازمی نتیجہ اللہ کی ناراضی ہے۔ لہذا جو کوئی والد کو ناراض کرے گا وہ رضا الہی کی دولت سے محروم رہے۔ عورتیں بیٹھی ہیں، وہ یہ نہ سوچ رہی ہوں کہ ہمارا تو تذکرہ ہی نہیں۔ سنو اس حدیث کی تشریح کرنے والے بزرگ نے کیا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں اس حدیث میں والد کا لفظ آیا ہے جو عربی زبان میں ماں باپ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس حدیث میں ماں کا ذکر صراحتاً تو نہیں آیا، لیکن چونکہ دوسری احادیث میں جو عنقریب درج ہوں گی اس بارے میں ماں کا درجہ باپ سے بھی زیادہ بڑا بتایا گیا ہے۔ اس لیے ماں کی خوشی اور ناخوشی کی بھی وہی اہمیت ہوگی اور اس کا بھی وہی درجہ ہوگا جو اس حدیث میں باپ کی رضامندی اور ناراضی کا بتایا گیا۔ ایک بات سمجھو، خوشی اور رضامندی کیا چیز ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ خود کسی سے تو خوش ہوتے ہیں باقاعدہ، اپنے تعلق والوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں آپ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ خوش نہیں ہوتے مگر جھگڑتے بھی نہیں، نبھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، جھیلتے ہیں، اور آج کل تو اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ماں آپ سے خوش نہیں ہے اور صرف برداشت کر رہی ہے، خاموش ہو، جانتی ہے کہ میرے بچے اگر میں زیادہ بولوں گی تو مجھے بدتمیزی کریں گے، اس لیے چپ رہتی ہے، یہ ماں کی رضامندی بالکل نہیں ہے۔ یہ ہے اس بات کی دلیل کہ ماں ناراض ہے۔ ہاں ماں بیچاری کچھ سختی نہیں کر سکتی، ماں کا مزاج ہے، عورت کا مزاج ہے، ماں کی مامتا ہے، جہاں ڈانٹنا چاہیے وہاں بھی اپنے اولاد کو نہیں ڈانٹتی، اس پر وہ اپنے شوہر کی ڈانٹ کھاتی ہے کہ تم اولاد کو بگاڑ رہی ہو، تم سختی نہیں کرتی، میں تو ہر وقت گھر پہ نہیں رہتا، تم ہر وقت گھر پہ رہتی ہو، تم سختی کیوں نہیں کرتی۔ وہ بیچاری شوہر کی بھی ڈانٹ کھا لیتی ہے مگر اپنی فطرت اور مامتا سے مجبور ہے، وہ اپنی بچوں سے ڈانٹ کر بات کر ہی نہیں سکتی۔ جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں خوش ہے، دھوکے میں نہ آئیں۔ وہ اولادیں جن کی مائیں، جن کے باپ بس ان کو نبھا رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، خاموش ہیں، اور ان کے شر سے بچنے کے لیے خاموش ہیں اور دل سے خوش نہیں ہیں، ہرگز ہرگز ایسے ماں باپ اپنے بچوں کی مغفرت کا باعث نہیں بنیں گے۔ ایسے بچے ان بچوں ماں باپ کی اولاد کا کہلائیں گے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں۔ خوشی اور ناخوشی زبان کی چیز نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ سنا دوں، شاید کسی کو دل پر چوٹ لگ جائے۔ اللہ یہ مبنی بر حقیقت بات ثابت ہو جائے اور میری مغفرت کے ذریعہ بن جائے
میری والدہ ماجدہ اپنے انتقال سے چند گھنٹے پہلے، میں مدرسے سے پڑھ کر آیا تھا، امتحان دے کر آیا تھا، اور وہ تڑپ رہی تھی، بہت تکلیف میں تھی۔ میں آتے ہی ان سے لپٹ گیا۔ اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی، 14 سال۔ اس وقت بھی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم جاؤ، تم امتحان دے کر آئے ہو، کھانا کھا کے لیٹ جاؤ، تھوڑا آرام کر لو۔ میں جانے پر راضی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اصرار کیا تو میں چلا گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ مجھے سلا کر وہ ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے، لیکن مجھے آج تک یاد ہے، واللہ العظیم آج تک یاد ہے، اور جب یہ یاد آتا ہے بہت طبیعت کے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے نہ جانے کیوں مجھے رخصت کرتے وقت کہا کہ سجاد میں تم سے بہت خوش ہوں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک کے ماں باپ زبان سے، یہ زبان دل سے دنیا سے کہہ کر جائیں کہ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل کی اولادیں 99% اور شاید 100% اس بات کو نہیں سمجھتی۔ ہم اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف، اور بعد میں خون کے آنسو روتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ خوش نصیب اور سمجھدار ہے وہ اولاد جو کسی مسئلے پر اپنی رائے پیش تو کر دے، لیکن ساتھ میں یہ کہے یہ میری رائے ہے، میں وہ کروں گا جو آپ کی مرضی ہوگی، آپ دونوں کی، میں اپنی رائے کو فنا کروں گا، میں اپنی مرضی کو مٹاؤں گا۔ آج تک کوئی اولاد مجھے کوئی ایک نام بتا دے جس نے اپنی ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی کو قربان کیا ہو اور پھر وہ ساری زندگی خوش نہ رہا، اور ایک نام کوئی بتا دے جس نے اپنی مرضی منوائی ہو زبردستی ماں باپ سے، اور ضد کی ہو اور ان کو ناراض کیا ہو، اور اس کے بعد وہ زندگی میں خوش رہا ہو۔ ایک مثال بھی نہیں پیش کیا۔ کچھ سسٹم ہے غیبی، ماں باپ خوش ہیں تو آپ کے لیے زندگی آگے کی خوشیوں بھری ہو، ترقی کریں گے آپ، روزی ملے گی، برکت ملے گی، عزت ملے گی۔ اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی جتنی خدمت کرتا ہے اس کے بچے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، یہ عجیب چیز ہے، اور جو زیادہ خدمت کرتا ہے اس کے بچے اس کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، جو کم خدمت کرتا ہے اس کے بچے اس کی کم خدمت کرتے ہیں، جو بالکل خدمت نہیں کرتا اس کے بچے اس کی بالکل خدمت نہیں کرتے، اور جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کی بچے اس کو نالیوں میں گھسیٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اپنی بیویوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو۔ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے دریافت کیا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ایک صحابی پوچھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اپنی ماں کی خدمت کرو۔ سوچیں ذرا کیا سسٹم تھا گھریلو حضور کا۔ اب یہ شوہر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کا مطلب ہے کہ شوہر کی بیوی تماشا دیکھتی ہوگی کہ میرا شوہر ماں کی خدمت کر رہا ہے، اور بہو کہہ رہی ہے میرے ذمے نہیں ہے کہ میں تمہاری ماں کی خدمت کروں، تم کرو۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے صراحتاً ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہر شریف بہو کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ماں کو اپنی ماں کی طرح سمجھے۔ شادی ہونے کے بعد انشاءاللہ آگے اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ آئے گا، شادی ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکی دونوں کے دو ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ لڑکے کو لڑکی کی ماں اور باپ کے ساتھ بھی وہ سلوک کرنا چاہیے جو اپنی ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے، حتی الامکان۔ ذرا سی بیماری کی خبر سنیں، کوئی تکلیف ہو اپنی ساس کی، اپنی بیوی کو فوراً روانہ کرے، جاؤ ماں کی خدمت کرو، میں بھی آتا ہوں۔ آج کو تو عجیب حالت ہے۔ ہمارے حضرت سناتے ہیں کہ ایک صاحب جو بیعت ہوئے، حافظ قرآن تھے، ایک دوسرے ملک میں مکتب میں قرآن پڑھاتے تھے بچوں کو،
ان کی بیوی نے شکایت کی کہ حضرت میرے شوہر نے 9 سال سے مجھ کو میکے نہیں جانے دیا. کیا ہے یہ؟ بیعت بھی ہو رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, مراقبہ بھی کر رہے ہیں, ایک سے ایک حالات سنا رہے ہیں, اور معاشرت کی لائن کی حالت یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے. بہت غلط بات ہے. یہ چیزیں قانون میں تولی نہیں جاتی کہ بھائی سال میں کتنی مرتبہ جانا چاہیے, کتنی مرتبہ نہیں جانا چاہیے. کیا تماشا ہے؟ یہ چیزیں قانون کی ہوتی ہیں, یہ چیزیں اس کی ہوتی ہیں کہ میرے ذمے فلاں کی خدمت ہے, فلاں کی ذمے نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک نواب صاحب نے ایک باورچی رکھا اور اس باورچی سے پوچھا کہ تم کیا کیا پکا لیتے ہو. لکھنؤ کا باورچی, مہاراشٹر کا تو تھا نہیں. اب اس نے جو سنانے شروع کیے مغلائی ڈشیں, تو اس وقت اگر نقل کروں گا تو شام تک انتظار کرنا مشکل ہو جائے. اس نے فہرست سنائی. نواب صاحب خوش ہو گئے, شاباش, صحیح آدمی ملا. اب تم کو مجھے یہ کرنا ہے کہ جب صبح کو میں اٹھوں تو مجھے 1 کپ کافی پلایا کرو, پھر اس کے بعد جب میں ٹہل کر آؤں, ہارس رائڈنگ کر کے آؤں, گھوڑے پر سواری کر کے آؤں, تو اس کے بعد ناشتہ کرایا کرو. ناشتے میں یہ ہوگا. اس کے بعد پھر 11 بجے مجھ کو یہ دیا کرو, جوس دیا کرو, اور پھر دوپہر میں مجھ کو کھانا کھلایا کرو, کھانے میں یہ ہوگا, اور پھر شام کو یہ کیا کرو. سب فہرست بنا. جی سرکار, جی سرکار, جی سرکار. لکھنؤ والوں کو جو انداز گفتگو, جی سرکار, سب مان لیا. اگلے دن نواب صاحب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے نکلے. اب گھوڑا نیا تھا کہ خود نواب صاحب نئے تھے کہ دونوں نئے تھے. اب جو گھوڑے پہ چڑھے تو ایک پیر ابھی انہوں نے رکاب میں رکھا تھا کہ گھوڑا چل دیا. ابھی وہ پورے پیر, اب وہ لٹکے ہوئے ہیں اور گھوڑا چل رہا ہے اور وہ گھسٹتے چلے جا رہے ہیں ساتھ میں, اور سامنے باورچی کھڑا ہے, لکھنؤ کی صدری پہنے ہوئے, جیکٹ پہنے ہوئے, اور تماشا دیکھ رہا ہے. اور نواب صاحب اب مرے اور تب مرے, اور اب گرے اور تب گرے, اور ان کی نظر پڑی اور اس نے چیخا چلایا کہ جلدی آ, مجھے بچا. تب بیچارہ ہانپتا کانپتا آیا, اس نے کسی طرح گھوڑے کو پکڑا, نواب صاحب کو اتارا, سنبھالا. نواب صاحب نے کہا کہ تم کس کی اولاد ہو؟ اتنی دیر سے میں مر رہا تھا, تم کھڑے تماشا دیکھتے رہے, آئے نہیں. اس نے صدری کے اندر کی جیب سے فہرست نکالی. کہا حضور, وہ جو کل آپ نے مجھ کو ڈیوٹیاں لکھائی تھیں اس میں تو یہ کہیں لکھا ہوا نہیں تھا کہ آپ کو گھوڑے پر سے بچانا بھی ہے. جو لوگ اسلام کو اس طرح سمجھتے ہیں وہ لگتا ہے اسی باورچی کی نسل سے ہیں. جو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ میرے ذمے فلاں کی خدمت نہیں, فلاں کی خدمت نہیں, وہ بالکل باورچی کی نسل کی معلوم ہوتی ہے. جو لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ذمے ساس کی خدمت تھوڑی ہے, مرا کریں, میرے ذمے سسر کی خدمت تھوڑی ہے, میں کیوں خیال کروں کہ میں جو میری بیوی کا بھائی ہے وہ بیمار ہے, میرا برادر نسبتی بیمار ہے, میں کیوں خیال کروں. یہ بالکل باورچی کی سوچ ہے. اسلام تو پیاسے کتے کو پانی پلا دینے کا حکم دیتا ہے اور اس پر مغفرت کا حکم کی خوشخبری سناتا ہے. اپنے رشتہ دار, اپنی بیوی کے رشتہ دار, اپنی شریک حیات کے رشتہ دار, بیوی کے لیے شوہر کے رشتہ دار, یہ سب کے سب محبت کے لائق ہیں. ہاں, جن سے پردہ ہے ان کے پردے کے لحاظ کے ساتھ, حجاب کے پورے پابندی کے ساتھ, لیکن دل میں محبتیں سب کی ہوں, دل میں خدمت کا جذبہ سب کا ہو. اور انشاءاللہ ان چیزوں کا بیان شاید آنے والے دنوں میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے. آج کی مجلس میں یہ 2 باتیں جو بیان ہوئی ہیں, اللہ کرے میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں. دیکھو, یہ غلطی نہ کرنا, اس وقت سنا, یاد رہا, اس کے بعد دھیرے دھیرے بھول گئے. کچھ کریں آپ یہاں نوٹ کریں کہ کیا کیا چیزیں ہم خانقاہ کے ان چند دنوں میں سیکھ کر جا رہے ہیں. اپنی ڈائری میں لکھیں کہ معاشرت کے سلسلے کی باتوں کو خوب نوٹ کریں کہ اب سے جا کر یہ کرنا ہے, اپنے بچوں کو وقت دینا ہے, ان کے ساتھ تربیت کی گفتگو کرنی ہے, ہلکے پھلکے انداز سے ان کی سطح پر اتر کر ان سے بات کرنی ہے, ان کو اچھے اخلاق, ان کو تقویٰ, ان کو پاک دامنی, ان کو احتیاط سے جینے کی باتیں ان کے سامنے سنانی ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ہے. کسی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کم چاہا جاتا ہے, فلاں کو زیادہ چاہا جاتا ہے, ہرگز نہیں. اور اس کا باقاعدہ ہر شخص کو
ایک سلیقے کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے کہ تم سب میرے لیے برابر ہو، تم سب میری آنکھوں کے تارے ہو، تم سب میرے جگر کے ٹکڑے ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ شیطان گھر میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کسی نہ کسی بھائی بہن کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، شیطان یہ خیال ڈالتا ہے۔ شیطان دلوں کا جوڑ پسند نہیں کرتا، شیطان ہر صورت میں خاندان میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کی چالوں سے پہلے ہی سے ہوشیار رہنا چاہیے، پہلے ہی سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ کبھی یہ غلطی ہم نہ کریں کہ کسی ایک کو زیادہ دے دیں کہ باقی کو محروم کر دیں، ہرگز نہیں۔ اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، وقت آنے پر جلد از جلد ان کو نکاح کے رشتے میں پرو دینا، ماحول کی گندگیوں سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ سب ہم نے آج کے مجلس میں سنا ہے۔ اس کو لکھیں، محفوظ کریں، بار بار پڑھیں، گھر پہ جا کر اس کا مذاکرہ کریں کہ بھئی اب ہم اپنے پورے گھر کے ماحول کو اب ہم سنت کے مطابق کریں گے۔ اور جیسے یہ کتاب ہے معارف الحدیث، یہ کتاب، اس طرح کی اور کتابیں، کل میں نے ایک نام لیا تھا بہشتی زیور کا، معارف الحدیث کی یہ جلد ششم اور ہفتم ہے، 6 اور 7ویں جلد، جس میں معاشرت اور معاملات کے سلسلے کی حدیثیں ہیں، ان کو روزانہ گھر میں پڑھنا، اور آپس میں میاں بیوی کے درمیان خاص طور پر ان کا مذاکرہ کرنا، تنہائیوں میں میاں بیوی کی گفتگویں، ان میں ان چیزوں کا حصہ بھی ہونا چاہیے، ان چیزوں کی گفتگو بھی ہونی چاہیے کہ بھئی ہم اپنے گھر کے ماحول کو اور کیسے بہتر بنائیں، کچھ تم رائے دو، کچھ میں رائے دوں، میں تمہاری مدد کروں، تم میری مدد کرو، گھر کے ماحول کو اور کیسے بہتر بنائیں، گھر میں اور کیسے پیار محبت کا ماحول ہو، لوگ دیکھیں کہ اس گھرانے کے جو بچے اور بچیاں ہیں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، ہر چھوٹا اپنے بڑے کو اپنا امام مانتا، ہر چھوٹی بہن ہر بارے میں کہتی ہے باجی آپ جو کہیں وہ ہوگا، آپ بتائیے کیا پکے گا آج، آپ بتائیے، اپیا آپ بتائیے، اپیا آپ بتائیے، باجی آپ بتائیے، اور بڑی بہن کہے اپنی چھوٹی بہنوں کو پیار سے پکارے کہ نہیں تم بتاؤ کیا ہوگا آج، میں کروں گی سب کام۔ یہ محبت کا ماحول، یہ ہے معاشرت۔ معاشرت قانون کی چیز نہیں ہے، معاشرت محبت کے جذبے سے سدھرتی ہے، قانون کی چیز نہیں ہے۔ قانون کے ذریعے سے گھر کے معاملات کو آپ کبھی سدھار نہیں سکتے، کبھی سدھار نہیں سکتے۔ قانون گھر کے حالات کو سدھارنے کے لیے قانون کا سہارا لینا یہ بالکل ایسا ہے جیسے اس باورچی کی حرکت۔ حضور آپ نے جو کل مجھے بتایا تھا اس میں تو یہ لکھا نہیں تھا کہ گھوڑے پر سے آپ کو بچانا بھی میری ڈیوٹی ہے۔ یہ جو ذہن ہے یہ بہت جاہلانہ ذہن ہے، عامیانہ ذہن ہے، بچکانہ ذہن ہے۔ اور آج کل جو ماڈرن سسٹم ہے، مغربی تہذیب ہے، یہاں سارا تذکرہ قانون کا ہے، یہاں سارا تذکرہ قانون کا ہے۔ عورتوں کے حقوق، 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 ہر طرف جلوس نکل رہے ہیں، جھنڈے نکل رہے ہیں، تنظیمیں بن رہی ہیں، مضمون لے کے جا رہے ہیں، تحریک خوب کتاب حقوق پر۔ ارے سبحان اللہ، اسلام نے معاشرے کی تربیت کے لیے ہمیں اپنے حقوق یاد نہیں دلائے ہیں، ہمیں دوسروں کے حقوق یاد دلائیں، ہمیں اپنے فرائض یاد دلائیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ اشارہ بہت اہم ہوگا کہ ہمارا ہندوستان کا دستور، ہمارا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جو بہت بڑے بڑے ماہرین قانون نے بنایا، مہینوں اور سالوں کے بحث و مباحثے کے بعد، اور پوری دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے دستور سامنے رکھے گئے، اور ان دستوروں کو سامنے رکھ کر ہمارے ملک کا دستور بنا، اور برسوں کے بحث و مباحثے کے بعد وہ دستور بنا۔ آپ کو پتہ ہے آج سے 2-3 سال پہلے سپریم کورٹ نے ہندوستان کی پارلیمنٹ کو ہدایت دی کہ اس دستور میں حقوق کا تذکرہ بہت ہے، فرائض کا کہیں تذکرہ نہیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر پارلیمنٹ کا ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا، اور اس میں بہت بحث مباحثے کے بعد 4 لائنیں دستور میں بڑھائی گئیں،
اور وہ یہ کہ بھئی ڈیوٹیز جو ہیں اپنے فرائض کا بھی شہریوں کو خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ملک کے شہریوں کو اپنے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے. اس اشارے کو سمجھنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ موجودہ زمانے کا جو تمدن ہے وہ دوسروں کے حقوق نہیں یاد دلاتا اور اپنے فرائض نہیں یاد دلاتا، بلکہ اپنے حقوق اور دوسروں کے فرائض یاد دلاتا ہے. جب آپ کو دوسروں کے فرائض یاد ہوں گے اور اپنے حقوق تو جھگڑا ہوگا کہ صلح ہوگی، اور جب آپ کو اپنے فرائض یاد ہوں گے تو جب آپ اپنے فرائض ادا کریں گے تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہوں گے، اور جب خود بخود ادا ہوں گے تو گھروں میں کیا پیدا ہوگا؟ اور محبت اور جوڑ پیدا ہوگا، معاشرے میں جوڑ پیدا ہوگا. صلاۃ و سلام بھیجیے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے ہمیں دوسروں کے حقوق بتائے ہیں اور اپنے فرائض بتائے ہیں. جب ہم یہ طے کریں گے، بچے یہ طے کریں گے کہ ہم کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے، اور ماں باپ یہ طے کریں گے کہ ہم کو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے. جب ساس یہ طے کرے گی کہ مجھ کو اپنے بہو کا حق ادا کرنا ہے، اپنا حق اس سے نہیں لینا، معاف کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، اور بہو یہ سوچے گی کہ مجھے ساس کا حق ادا کرنا ہے اور اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اپنے حق کو معاف کرنا ہے. جب نند یہ سوچے گی کہ مجھے بھاوج کا حق ادا کرنا ہے، اپنا حق اس سے نہیں مانگنا، بالکل معاف کرنا ہے، اور بھاوج یہ سوچے گی کہ مجھے نند کا حق ادا کرنا ہے، مجھے اپنا حق نہیں مانگنا، تو یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے. پیار، محبت، ہنسی، مذاق، خوشی. نند بھاوج میں وہ محبت ہوگی کہ لوگ دیکھ کر سمجھیں گے یہ لگتا ہے دو سہیلیاں ہیں. ورنہ آج کل تو جو حالات ہیں گھروں کے، یہاں تو سب نظر آتے ہیں حضرت جبریل امین کے پوتے، حضرت حسن بصری کے نواسے، اور کوئی اسرائیل اور اسرافیل کا بھی ہوتا ہے، ملک الموت کا. لیکن گھر میں جب جاتے ہیں یہ مقدس فرشتے جو یہاں بیٹھے ہیں، ملائکہ مقربین، جب یہ گھر میں جاتے ہیں تو مہابھارت، کوروں اور پانڈوں کی جنگ، لکشمن بھرت کا مسئلہ اور لنکا کا بنواس، 14 سال کا رام چندر کا، وہ سب گھر کے حالات. یہاں تو نظر آتا ہے کوئی ابو حنیفہ بیٹھا ہے، کوئی شافعی بیٹھا ہے، کوئی مالک بیٹھا ہے، کوئی حنبلی بیٹھا ہے، اللہ والے بیٹھے. اور یہی جا کر کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ کیا گھروں میں پھوٹ ہے. ہزاروں لاکھوں گھروں میں ایک گھر نظر نہیں آتا جہاں ساس اور بہو میں ماں بیٹی جیسی محبت. لاکھوں گھروں میں ایک گھر نظر نہیں آتا جہاں نند اور بھاوج میں بہنوں اور سہیلیوں جیسی محبت. یہ ہے معاشرت. معاشرت کو بہت کھول کر بیان کرنے کی آج کوشش کر رہا ہے، بالکل زمینی سطح پر اتر کر وہ ایسا بیان نہ ہو. آج تو معاشرت کا ترجمہ بھی لوگ نہیں سمجھتے. اخلاق کو تو کچھ سمجھتے بھی ہیں، لیکن معاشرت کیا چیز ہے پتہ نہیں لگتا، کیونکہ عربی کی اصطلاحات سے ہم بالکل ناواقف ہو گئے. تو رٹتے تو ہیں معاشرت معاملات، معاشرت معاملات، معاشرت معاملات. یہ کوئی دو بھائی ہیں کیا ہیں، کچھ ہے رشتہ ان کا، کہ کمبخت ان دونوں کا تذکرہ ساتھ نہیں آتا. امریکہ روس، امریکہ روس، امریکہ روس، باٹا بی ایس سی، باٹا بی ایس سی. معاشرت معاملات. معاشرت اسے کہتے ہیں گھر کے اندر پیار محبت کا ماحول، ماں باپ اور اپنے بچوں کے درمیان کے تعلقات، بچوں اور ماں باپ کے تعلقات، سسرالی رشتہ داروں سے تعلقات، ددیالی اور ننیالی رشتہ داروں سے تعلقات. بہت سے خاندانوں میں ایک یہ بھی منحوس رواج ہے کہ ددیال کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، نانیہال کو حقیر سمجھا جاتا ہے. یہ بالکل ہندوانہ رسم و رواج، یہ بالکل ہندوانہ. ہمارے گھروں میں بہت سی چیزیں وہ گھسی ہوئی ہیں، اور ہم میں سے اکثر بھی تو انہی کی اولاد ہیں. تو وہ چیزیں ہمارے اندر منتقل ہوئی ہیں. جب تک کوئی ان کا آپریشن اور پوسٹ مارٹم نہیں کرے گا تب تک ان چیزوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا. ہندوانہ سماج میں بیٹی کو دیکھنے کے لیے بیٹی کے گھر بیٹی کا ماموں نہیں آ سکتا، حقیر سمجھا جاتا ہے، جا ہی نہیں سکتا، ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس بات بہت ذلیل سمجھا جاتا ہے. لاکھوں مسلمان گھرانوں کے اندر بھی چچاؤں کی تو عزت ہے،
پھوپھیوں کی عزت ہے لیکن ماموں ممانی اور خالہ اور خالو کی عزت نہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جاہلیت کی معاشرت ہے, یہ جاہلی رواج ہیں. ہمیں اور آپ کو عزم کرنا ہے, اپنے اپنے گھروں سے شروع کیجئے اور ان تمام چیزوں کو درست کر کے ایک نیا ماحول اپنے گھروں میں بنائیے. وآخر دعوانا ان الحمد